بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان کس ڈگر پہ چل نکلا ہے؟ انتہائی افسوس کہ آج سیاسی حالات ملک میں بہت ہی ابتری کا شکار ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں آج جو دیکھنے کو مناظر ملے وہ انتہائی تکلیف دہ اور اخلاقی گراوٹ کا ایک انتہائی بھدا نمونہ سامنے آیا۔ آپ دیکھیے کہ اسپیکر چودھری پرویز الہی عدالت کے ذریعے ان سے اسپیکر کے اختیارات تو لے لیے گئے، شاید قانوناً یہی کچھ تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ تمام قسم کی معاونت جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے موجود تھی۔ ڈپٹی اسپیکر جو کہ باغی ہو چکے، اکثریتی پارٹی کے ہونے کے باوجود وہ باغی ہو گئے۔ لازمی بات ہے کہ جو مین اسٹریم پی ٹی آئی کے مین اسٹریم لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگوں نے ان کو پارٹی میں دھوکہ دیا، ان کا ساتھ چھوڑا اور وہ ان سے نالاں ہیں، ان کو شرمسار کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی ایک تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بیداری اسی میں نظر آتی ہے جب آپ کے لوگ ان ٹرن کوٹس کو، لوٹوں کو ریجیکٹ کرتے نظر آئیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ آوازیں کستے نظر آئیں، تو کچھ احساس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عمل کو، اس بے وفائی کے عمل کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن بڑی حیرانی کی بات جو دیکھنے کو آئی وہ یہ کہ ڈپٹی اسپیکر اسمبلی میں داخل ہوئے، اسمبلی ہال میں اندر جب داخل ہوئے اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے، تو ایک پولیس کا جھرمٹ ان کے ساتھ تھا، جو کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کسی اسمبلی ہال میں پولیس موجود ہے۔ پولیس اور کچھ اداروں کے لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ، وہ انہوں نے گھیرا، ان کے گھیر ڈالا ہوا تھا۔ جیسے وہ آئے تو حکومتی ارکان جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور انہوں نے ان کو غالباً لوٹا لوٹا کہا۔ پھر کچھ لوٹے بھی ان کے اوپر پھینکے گئے جو کہ ان کو لگا نہیں، اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آس پاس موجود تھے، کسی نے مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن چونکہ پولیس اور وہ بہت سارے سول کپڑوں میں لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو دونوں طرف سے تحفظ دیا ہوا تھا، لہٰذا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا کہ یہ کہا جا سکے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد ہوا۔ بہرحال ان کو لے کے وہ ہال سے باہر چلے گئے۔ اب بات میں بتانا چاہتا ہوں جس چیز نے مجھے بڑی تشویش جس کی وجہ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غنڈہ گردی کا ایلیمنٹ مجھے پی ایم ایل این میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی اطاعت تارڑ نے۔ اطاعت تارڑ خود بذات خود ایک بڑے منحنی کمزور سا انسان ہے، لیکن جو باتیں اس نے کی وہ بہت بڑی بڑی کی اس نے۔ اور آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں، غالباً یہ رفیق تارڑ جو کہ ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی تھے اور میں خیال چیف جسٹس بھی رہے وہاں پہ، ان کے یہ غالباً نواز سے یا پوتے یا انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اور ان کا ترا امتیاز یہ تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے دوسرے ٹینیور میں انہوں نے ججوں کی خرید و فروخت کا کام کیا تھا، اور وہی تھے جو بریف کیس لے کے تو پیسہ تقسیم کرتے رہے۔ پھر بعد میں وہ صدر مقرر ہوئے، اپنے محنت کے صلے کے طور پہ ان کو صدر بنا دیا گیا۔ یہ انہی کے صاحبزادے ہیں یا انہی کے پوتے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھائے گا، اگر کوئی ہمارے اوپر نعرہ لگائے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کا وہ حشر کریں گے کہ وہ یاد کرے گا اور آپ دیکھیں گے۔ بڑا چہرے سے بارش، اور خدا جانے کہاں سے ان کے اندر وہ ایلیمنٹ آف غنڈہ گردی وہ نظر آیا مجھے، اور آج اس کا بڑا زبردست مظاہرہ انہوں نے پروونشل اسمبلی میں کر کے دکھایا۔ پروونشل اسمبلی میں پہلے تو پولیس کے نرغے میں، اور اس میں وہ بالکل ڈپٹی اسپیکر کو لے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر کے اوپر کسی نے ہاتھ تو ضرور اٹھایا، لیکن وہ معمولی وہیں، کیونکہ وہ تو جھرمٹ میں تھے، ان کو کسی کی طرف سے نقصان پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ البتہ لوٹے جو پھینکے گئے وہ ایک اوفینسو عمل ضرور ہے، لیکن معاشرے میں جو لوٹے بن جاتے ہیں ان کو شرمسار کرنے کے لیے پھر اسی قسم کے عمل سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی شرم حیا کا ایلیمنٹ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو احساس دلائے کہ یہ جو حرکت تم نے کی ہے، جو بکے ہو تم کسی چیز کے لیے، چند سکوں کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے، تو وہ قطعاً ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں وہ چیز منظور نہیں ہے، لہذا وہ لوٹے پھینکے گئے۔
لیکن اس کے بعد دوبارہ جب اجلاس کی کوشش کی گئی تو اس دفعہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے انہوں نے مارنا شروع کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اور اس میں چودھری پرویز الہی جو کہ ایک عمر رسیدہ سیاستدان ہیں، میرا خیال ہے 70 سے زیادہ ان کی عمر ہوگی، اور سیاستدان اور اس کے ساتھ مخیر لوگ ہیں یہ، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے نون لیگ کے ساتھ، یہ چونکہ رہے کئی عرصہ، تو ان کی بڑی مہربانیاں ہیں نون لیگ کے اوپر۔ جب میاں برادران وغیرہ یہ سارے جنرل مشرف سے معاہدہ کر کے تو ملک سے فرار ہوئے، تو یہ پیچھے حمزہ شہباز کو چھوڑ گئے تھے بعد معاملہ چلانے کے لیے۔ اس وقت نوجوان تھا، یہ بہت چھوٹی عمر تھی، میرا خیال ہے کہ اس وقت پہ ہو سکتا ہے کہ 18-19 سال ان کی عمر ہو۔ تو اس سارے دوران میں ہر لحاظ سے، مالی اور مختلف معاملات کے لحاظ سے، اس کو تحفظ دینے کے لحاظ سے کہ ماشاء اللہ کی ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ کرے، تو چودھری برادران نے ان کو بہت ہی تحفظ دیا۔ ایک لحاظ سے اگر کوئی کسی میں شرافت ہو تو اس کے اندر ایک مادہ ہوگا احسان مند ہونے کا، وہ سوچے گا کہ اس شخص نے اس بہت ہی برے وقت میں، جب کہ حالات خراب تھے ان کے لیے، شریف فیملی کے لیے، تو انہوں نے بہت تحفظ اس کو فراہم کیا اور اس کا وقت اچھا گزارا۔ اس لحاظ سے شکر گزاری بنتی تھی، لیکن شکر گزاری کا جو آج رزلٹ ملا وہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اسی طرح سعد رفیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جب ان کے والد مارے گئے اور سعد اور سلمان وغیرہ یہ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، تو اس وقت بھی چودھری شجاعت کے والد چودھری ظہور الہی وہ ان کی بیوہ والدہ کو لک آفٹر کرتے تھے اور ان کے اخراجات وغیرہ میں ان کی مدد کرتے تھے۔ آج سعد رفیق یا سلمان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اربوں میں کھیلتے ہیں، اور سیاست سے جو کچھ کمایا ہے وہ نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے منہ زور ہو چکے ہیں، گاڑیاں بڑی بڑی اور ان کے گارڈ ان کے ساتھ کئی، اور ایک سرونگ آفیسر کو مارا انہوں نے، اور پھر اثر رسوخ اتنا ہے کہ ان کی باقاعدہ گرفتاری بھی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ان کو عدم ثبوت کی بنیاد پہ چھوڑ بھی دیا گیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو اس ملک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ان کی غنڈہ گردی کے بعد۔ اب دیکھیے کہ وہاں پہ پرویز الہی صاحب جو کہ ایک عمر رسیدہ آدمی ہے، اس کو مارا گیا، اور پرویز الہی کے بیان کے مطابق مارنے والوں میں رانا مشہود جو کہ ایک بھاری بھرکم آدمی ہے، اس نے ان کو مارا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں زمین پہ گرا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ مشہود ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور دور سے پرے بیٹھ کے حمزہ شہباز چودھریوں کے احسانات کا بدلہ چکا رہا تھا، اور وہ وہاں سے ہدایات جاری کر رہا تھا کہ مارو ان کو، مارو، چھوڑو نہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے احسان فراموشی، اور یہ تو ایک پرسنل عمل ہے جہاں پہ خود دونوں خاندان، شریف فیملی اور چودھریز آپس میں ایک دوسرے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں وطن عزیز کی طرف سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج پی ایم ایل این نے جتنا بھونڈا، گندا اور غلیظ وہاں پہ سیاست کا معیار پیش کیا، اس میں وائلنس، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ایگزیکٹلی وہی جو غنڈہ گردی کی تھریٹ کی تھی، دھمکی دی تھی عطا طارر نے ایک دن پہلے، اس کا ایک واضح، زندہ اور جیتا جاگتا نمونہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ لوگ اس اہل ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اتنا بڑا اقتدار ہو؟ یہ تو پورے ملک کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو عوام دیکھ رہے ہیں، اور عوام کے اندر تشویش ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے اس واقعے کے بعد حکومت کسی کی بھی ہو، بے شک آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنی آج کی حکومت بزدار چیف منسٹر پی ٹی آئی کا ہے، لیکن وہاں اصل حکومت کس کی چل رہی ہے؟ پی ایم ایل این اور اس کے بدماشوں کی، اور اس میں ساتھ شریک ہیں لوکل پولیس بھی اور عدالتیں بھی۔ تو اس لحاظ سے ایک بے بسی کا عالم ہے۔ چودھری پرویز الہی کو میں نے کہتے سنا، مجھے اس کی بے بسی پہ افسوس ہوا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج نہ عدالتیں میرے ساتھ ہیں اور نہ ہی لوکل ایڈمنسٹریشن، تو میں اپنا دکھ اور تکلیف کس کو بتاؤں جا کے۔ یہ وہ عالم ہے جو پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور لازماً ہم ایک بہت ہی بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں پھر سب کو بھگتنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔